السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله سبحانه وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالا ہوگا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کمزور کاندھوں پر بزرگ لوگوں نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی، سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی، اور میری تربیت یہ کہتی ہے کہ بڑے چھوٹوں کو جب کوئی اونچا مقام دیتے ہیں تو یہ سوچ کر اور یہ کہتے ہوئے دیتے ہیں کہ تیرے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ تو یہ ذمہ داری، خیر اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس چند باتیں صرف 4-5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کے ذکر کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ کلام مجید میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہاری شان کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ بلند ہونے والی ذات بہتر جانتی ہے اور بلند کرنے والا رب بہتر جانتا ہے۔ کتنا بلند ہوئے وہ رب، وہ محبوب جانتے ہیں، اور کتنا بلند کیا وہ رب کریم جانتا ہے۔ اگر ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی جائے تو بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، شعر و شاعری کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، شعر و شاعری کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت کعب سے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ ایک مومن میدان جنگ میں تلوار سے جہاد کرتا ہے، اور ایک مومن اپنی زبان سے زبان کا جہاد کرتا ہے، قلم کا جہاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی کھلی نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور مدینے کی سرزمین پر مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی ممبر سجاتے ہیں، ممبر رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ نعت سننا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، نعت سنانا اللہ کی سنت ہے۔ ارے قرآن مجید میں ہے کیا؟ بس نعت مصطفیٰ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر عشق نبوی کا چشمہ، عشق نبوی کی شمع اگر دل میں جلا کر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ سے والناس تک جو سارا قرآن ہے وہ توصیف مصطفیٰ ہے۔ تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے مدد کے لیے۔
جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد فرما رہا ہے، اور یہاں نعت پڑھنے پر حضرت حسان کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ ایک شاعر تھے مدینہ منورہ میں نابغہ نامی، حضور کے شان میں کچھ اشعار کہے، اللہ کے نبی کو پسند آیا، رسول کائنات نے دعا فرمائی، تمہارے منہ کا مہر ہمیشہ ٹھیک رہے، تمہارے منہ کی رنگت اسی طرح باقی رہے، دعا فرمانا شاعروں کے لیے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ نعت گو شاعر کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، ان 100 سالوں میں اللہ کے نبی نے جو دعا دی تھی تمہارے منہ کی مہر باقی رہے، اس سے مراد اللہ کے نبی کی دعا دانت تھے ان کے۔ 100 سال کی عمر میں دانت ایسے مضبوط تھے کہ بالکل سفید چمکتے ہوئے رہتے تھے، اور پھر راوی حدیث کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک دانت گر بھی جاتا تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم جس طرح چھوٹے بچوں کو پھر سے دانت نکلتا، 100 سال کی عمر میں ان بزرگ صحابی کو دانت نکلا کرتے تھے۔ تو الغرض یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، نعت کہنا، نعت لکھنا ایک معنوں میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اور آج کا یہ جو نعت پاک کا جو مصرع دیا گیا ہے، ترہی مصرع، دل جہاں کرتا ہے سجدہ بھی ہو سکتا تھا، پر منتظمین نے یہ چاہا کہ دل جب سجدہ وہاں کر رہا ہے تو پھر ایک سجدہ کیوں کرے؟ کیا بات! دل جب وہاں سجدہ کر رہا ہے تو پھر ایک سجدہ کیوں کرے؟ دل جہاں کرتا ہے سجدے وہ مقام آئے گا، حضور کی بارگاہ میں جب گاؤ تو پھر گنو مت کے کتنے سجدے دل کر رہا ہے۔ بس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اسی طرح والہانہ عقیدت اور گلہ عقیدت پیش کرتے جائیں۔ میں منتظمین کو اور ناظرین مشاعرہ کو اور خانزادے برادران کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور کاوش کو قبول فرمائے۔ بس اب اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن یقین